4 مکی صورتیں، سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چاروں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ الرعد، رعد جو ہے وہ کڑک کو یا گرج کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اسی سے اس کی نسبت ہے۔ سورۃ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اس سورت کے ایک رکوع میں، تو آپ کے اس میں گرامی سے منسوب ہے۔ سورۃ الحجر، حجر یہ قوم سمود کا علاقہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اور یہ اصحاب حجر یعنی وہاں کے رہنے والے، مطلب قوم سمود، تو انہی کی نسبت سے اسی علاقے کے نام سے یہ سورت مبارکہ منسوب ہے۔ آخری رکوع میں ان کا ذکر ہے۔ اور چوتھی سورت جو ہے آج کی، وہ سورۃ النحل ہے، اور اس پہ 14واں پارہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، اور اسی نسبت سے سورت کا نام بھی نحل ہی وہ منسوب ہے۔ پہلی سورت سورۃ الرعد 43 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ مصحفی ترتیب اس کی 13 ہے، اور نزولی ترتیب، آسمان سے اترنے کی ترتیب 96 ہے۔ اس میں وہی تینوں صورتوں میں موضوعات وہی ہیں جو مکی صورتوں کے موضوع ہیں، یعنی توحید، رسالت اور معاد، اور توحید، رسالت اور معاد ہی کے حقائق کو بیان کرنے والی کتاب مجید قرآن کریم کے اعجاز کا ذکر۔ تو عقائد میں یہ 3 موضوع ہی تمام مکی صورتوں میں ہیں۔ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید پر پھر جو دلائل موجود ہیں پوری دنیا میں، انسان کے اندر اور باہر، ان کا ذکر۔ رسالت، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے برحق نبی ہونے پر دلائل، اور معاد، مرنا، تو ہر کوئی مانتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن اسلام میں جو عقیدہ آخرت ہے وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان نے حساب دینا ہے، اور حساب اس چیز کا ہے کہ جو پوری زندگی کا اس کا ریکارڈ ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، لہذا چھوٹا بڑا جو بھی عمل ہے انسان کے سامنے ہوگا، تو اس کی پوری تفصیل، اور پھر کامیاب اور ناکام لوگوں کے جو نتائج ہیں ان کو پھر بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں، سورۃ رعد میں بھی یہ تینوں موضوع ہیں، اور شروع جو ہے وہ کتاب مجید ہی کی عظمت سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی اور اپنی تخلیق کی نشانیاں اور محاسن جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ہے الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے بغیر ستونوں کے ان آسمانوں کو اٹھا رکھا ہے، جن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، یعنی جو سماوی طبقات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ وسخر الشمس والقمر، اسی نے پابند حکم بنایا سورج کو اور چاند کو، یعنی ان کی آپ سائز دیکھیں کہ، اور پھر ان کا جو نور ہے، روشنی ہے، اس کو دیکھیں، دیو ہیکل جو اجرام فلکی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں کہ اس نے حضرت انسان کے لیے ان سب کو ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک رواں دواں ہے مقررہ میعاد تک۔ جیسے انسان کا وقت مقرر ہے، تو ہر مخلوق پوری کائنات کا وقت مقرر ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ یہ یقین تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ جب رب سے ملاقات کا یقین ہوگا تو پھر اس ملاقات کی تیاری کی توفیق بھی اللہ عطا فرما دے گا، جو عقائد ہیں اور پھر عمل صالح ہے۔ اور یہاں ایک آیت بعد پھر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے حسن موجود ہیں۔ فرمایا زمین کے مختلف حصے ہیں، ٹکڑے ہیں،
جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، قریب قریب ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے باغات پیدا فرمائے انہیں، یعنی زمین ایک جیسی ہے لیکن اس میں انگور پیدا ہوتے ہیں، کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، کھجوریں اگتی ہیں، وہ کھجوریں جو ایک ہی تنے سے پھوٹتی ہیں، الگ الگ تنوں سے پیدا ہونے والی، اور ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی پانی ہے، یسقا بماء واحد، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے جو سینچتا ہے ان زمینوں کو، لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، یعنی جو چیز نکلتی ہے ان کا ذائقہ بھی مختلف ہے، ان کی بو بھی مختلف ہے، نہ ذائقہ ایک جیسا ہے نہ خوشبو ایک جیسی ہے، جبکہ زمین بھی ایک ہی ہے اور پانی بھی ایک ہی ہے۔ تو یہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، جو اس پہ غور کریں کہ کوئی ہستی تو ہے کہ جس نے ہمارے لیے اتنے ذائقے بکھیر دیے ہیں، اتنی خوشبوئیں بکھیر دی ہیں اور اتنے رنگ بکھیر دیے ہیں، پوری کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور بیچ میں چیز کیا ہے؟ وہ زمین ہے اور پانی ہے، یعنی چیز ایک ہی ہے لیکن ذائقے، شکلیں، رنگ، ذائقے اور خوشبوئیں وہ سب مختلف ہیں۔ اور ایک آیت بہت اہم ہے اس سورہ مبارکہ کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ تو یہ اندرونی انقلاب سے ہی بیرونی انقلاب کی گویا شروعات ہوتی ہے۔ جب تک بندہ خود نہیں بدلتا تو اس کا ماحول نہیں بدلتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ آیت کریمہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ اور اندرونی انقلاب کس سے آئے گا؟ جو آیتوں کا سورت کا آغاز ہے، شروع میں آیتوں میں فرما دیا ہے، اندرونی انقلاب اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہونے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے، اور پھر اسے اپنی زندگی میں بسانے سے ہی آئے گا۔ حضرت اقبال نے بڑا خوبصورت اشعار میں اظہار فرمایا ہے کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، این کتاب نیز چیز دیگرست، کہ میں واضح کہتا ہوں جو میرے دل میں مخفی ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور خزانہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے سمجھا جیسے دنیا کی اور کتابیں ہیں، اسی طرح قرآن بھی ایک کتاب ہے، لیکن قرآن کتاب نہیں، قرآن اس کتاب دینے والے پیارے رب کا ایک ایسا خزانہ ہے جو اپنے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ رکھتا ہے، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں جو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ انسان کے اندر جاتا ہے تو اندر انقلاب آ جاتا ہے، اور جب اندر انقلاب آئے تو پھر باہر بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ جب انسان خود بدلتا ہے تو پھر اس کا ماحول بھی بدلتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے کئی مثالیں بیان فرمائیں اس مبارک صورت میں۔ ایک مثال ہے نفع بخش چیز کی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں بقا کس کو عطا فرماتا ہے، کس کے لیے موت ہے اور ختم ہو جانا ہے اور کس کے لیے باقی رہنا ہے۔ فرمایا کہ مثال دی ہے کہ جو تیز بارشیں آتی ہیں اور پانی بہتا ہے پہاڑیوں سے نیچے میدانوں کی طرف اور کھالوں میں آتا ہے، تو جب پانی تیز ہوتا ہے تو اس اوپر بہت سی جھاگ ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا مختلف دھاتیں جو ہیں جب ان کو گرم کیا جائے تو ان کے اوپر بھی، دھات کے اوپر وہ جب گرم ہوتی ہے آگ پر تو اس پر بھی جھاگ آ جاتی ہے۔ تو جھاگ جو ہے یہ ایک فضول چیز ہے، کچھ دیر بعد بیٹھ جاتی ہے، پانی پر ہو یا مختلف دھاتوں کو گرم ہونے کی صورت میں تو جھاگ آ جاتی ہے، وہ میل سا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی کیا رہتا ہے؟ جو اصل ہے وہ باقی رہتا ہے، پانی بھی باقی رہتا ہے جو نافع ہے، اور جو دھاتیں ہیں اصل سونا ہے، چاندی ہے، مختلف چیزیں جب ان کو گرم کیا جائے تو ان سے جو زیور بنتے ہیں مختلف چیزیں، تو وہ جو اصل ہے وہ باقی رہتی ہے اور جھاگ جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مثال دی ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاگ ہے اس کی قسمت میں بقا نہیں ہے، فنا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ اصول ہے کہ جو چیز اللہ کے بندوں کو نفع دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں باقی رکھتا ہے۔ وہ انسان ہو یا چیز ہو جو اس کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بظاہر وہ دنیا سے بندہ چلا بھی جائے لیکن جس نے اس کے بندوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو نیک نام ہے اسے تا قیامت باقی رکھتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں تو شعراء میں کہ اے اللہ میرا
اچھائی کے ساتھ میرا نام باقی رکھنا دنیا میں۔ تو اچھائی کے ساتھ جس کا نام باقی ہے گویا وہ خود باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو، اس کے ذکر کو اور اس کی جو تعریف ہے اللہ اس کو بقا عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ اصول ہے، جو چیز اللہ کے بندوں کو نفع دے اللہ اس کو بقا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے انسان جب نیکی کرے تو اس لیے نہ کرے کہ بھئی کوئی اگلا مجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا اس لیے نیکی کرو، نیکی اس لیے کرے کہ خالق کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندوں کے ساتھ نفع کرنے والا یا فائدہ پہنچانے والا شخص ہے یا چیز ہے اللہ کی طرف سے اس کو جزا ملتی ہے، تو لہٰذا اس سے ہی ہر نیکی کی جزا کی توقع رکھنی چاہیے۔ آگے اولو الالباب کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ ہے، وعدہ الست جو ہم نے سورۃ اعراف میں پڑھا کہ روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ نے پوچھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کہ ہاں تو یقیناً ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی کہ تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو اللہ سے وعدہ نبھاتے ہیں، تو یہ کون سا وعدہ ہے؟ وہی روحوں کا وعدہ۔ اور دوسرا جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ بھی وعدہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ تو جس نے نافرمانی کی، معصیت کی، تو گویا اس نے وعدہ توڑ دیا۔ تو عقل والے وہ ہیں جو وعدے نبھاتے ہیں اور پھر صلہ رحمی کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ یوصل، اللہ نے جن رشتوں کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے ان کو جوڑے رکھنا ایمان والوں کی صفت ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، انہی کے لیے اللہ نے اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کی راحتیں اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمائی ہیں جو یہ صفات رکھتے ہیں۔ یعنی نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا تو کوئی کمال نہیں ہے، ایمان والوں کی صفت ہے۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کوئی برائی بھی کرے تو اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی چاہیے، یہ ایمان والے کی صفت ہے جو اللہ نے بنیادی ان کی گویا تعریفی کلمات میں ذکر فرمایا۔ پھر ان کے لیے جو جزائیں ہیں ان کو ذکر فرمایا۔ اور انسان کی بگاڑ کی جو بنیادیں ہیں 3 چیزیں بیان فرمائی گئیں۔ ایک تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا، اللہ کی نافرمانی، گویا وہ جو روحوں کا کیا ہوا وعدہ تھا اس بندے نے توڑ دیا جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور دوسرا قطع رحمی، یہ بگاڑ کی بنیاد ہے کہ انسان اپنے رشتوں سے تعلق خراب کرے۔ رشتہ دار کسی کے فرشتے نہیں ہوتے کہ ہم کہیں گے پہلے وہ فرشتے بنیں گے تو پھر بھی ہم اچھے انسان بنیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی اچھے انسان نہیں بنیں گے، کیونکہ اگر دوسرے کی امید میں رہیں گے کہ وہ پہلے اچھا ہو جائے ہم بعد میں اچھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہماری قبر پہلے آ جائے اس کے اچھا ہونے سے۔ اس لیے نانے حال ہیں یا دادے حال ہیں یا سسرالی ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے طور پہ اچھے رہیں، کیونکہ اس اچھائی کا بدلہ اللہ نے ہمیں دینا ہے۔ ان سے بدلے کی امید نہ رکھیں، جس نے دینا ہے بدلہ اسی سے امید رکھیں۔ تو قطع رحمی بگاڑ کی بنیاد ہے۔ اور تیسری فرمایا فساد فی الارض ویفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں اور وعدے توڑتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا پھر ذکر خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے سب کی بیویاں بھی تھیں اور سب کی اولادیں بھی تھیں، بچے بھی ہوئے۔ تو لہٰذا شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا یہ دنیا کا کام نہیں، یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت ہے۔ تو لہٰذا اس کام کو بھی ویسے کرنا چاہیے جیسے دین کا کام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو نکاح کی محفل ہے وہ ایسے ہے جیسے مسجد کی بنیادیں رکھی جا رہی، وہ آپ مسجد کی فاؤنڈیشن جو وہ پہلا پتھر رکھا جاتا ہے کسی بھی تعمیر کی جب بنیاد ہوتی ہے اور آغاز ہوتا ہے، تو یہ جو نکاح ہے یہ اسی طرح ہے جیسے مسجد کی بنیاد ہے، اتنا برکت والا کام ہے، کیونکہ وہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، وہ جب تک دنیا میں رہیں گے اور نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ والدین کو چاہے قبر میں بھی پڑے ہیں تو ان کا ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور پھر ان کا آگے جو سلسلہ چلے گا اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تو یہ ایک سلسلہ ہے قیامت تک نیکی اور خیر کا۔ تو انبیاء کی سنت ہے شادی کرنا بھی اور پھر بچوں کا پیدا ہونا بھی۔ اور ایک حصی معجزہ کا مطالبہ اکثر مکی صورتوں میں اس کا ذکر ہے
کہ یہ کفار کا مطالبہ تھا کہ یہ ہو جائے تو ہم مانیں گے اور وہ ہو جائے تو مانیں گے، لیکن جس نے ماننا تھا اس نے بغیر دیکھے مانا، اور جس کو توفیق نہ تھی انہوں نے دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ تو یہاں بھی اس کو بیان فرمایا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، معجزہ دکھانا یہ رسول کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب وہ پسند فرماتا ہے کہ اس طرح کی کسی خرق عادت جو واقعہ ہے اس کا ظہور ہو تو پھر ہوتا ہے، ورنہ یہ فرمائشی معجزات جو ہیں یہ سب سے بڑا معجزہ تمہارے سامنے قرآن موجود ہے، اس کو پڑھو اور دیکھو کہ اس میں تمہیں کہیں کوئی شک نظر آتا ہے، کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے۔ اگر نہیں آتی تو انسانوں کے کلام میں تو کئی تناقض اور تعارض اور اختلاف ہوتے ہیں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو لہٰذا قرآن کا ہر عیب سے پاک ہونا دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ میں سورۃ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ منسوب ہے، کیونکہ اس کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں آپ کا ذکر خیر ہے جب آپ نے کعبہ کی بنیاد رکھی، بلکہ پہلے اپنے بچوں کو کعبے کی بنیاد رکھی تو دعا فرمائی اس شہر کے لیے، اور پھر جب بچوں کو یہاں چھوڑا اس وادی غیر ذی زرع، اس بے آب و گیاہ وادی میں، تو اس وقت بھی انہوں نے دعائیں فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا۔ تو اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام ابراہیم ہے۔ آغاز اس کا تذکیر بایام اللہ سے ہے، اور یہ حکم ہے، بلکہ بالکل آغاز تو کتاب مجید کے عظمت اور شان کے ذکر سے ہی ہے، جیسے تمام حروف مقطعات والی صورتیں جو ہیں ان کا مبارک اسلوب ہے۔ الف لام را سے شروع ہوتی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب مجید نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی میں لے آئیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ روشنی میں لانے والی کتاب ہے۔ تو پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ ہماری بے سمتی کا کوئی جواز نہیں، یہ مسئلہ تو ان کا ہے جن کی کوئی کتاب نہ ہو۔ اگر روشنی نہ ہو بندے کے پاس اور وہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہو یا دیوار سے اپنے سر ٹکراتا رہے اندھیرے کی وجہ سے، تو کوئی جواز بنتا ہے، لیکن جس کے پاس ٹارچ ہو، روشنی ہو، لائٹ ہو، اور وہ بھی پھر اندھیروں میں جو ہے وہ ماتھے رگڑ رہا ہو دیواروں سے، تو ہمارے پاس کتاب بھی موجود ہے، اور پھر بھی ہم اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی، باقی مختلف حوالوں سے، سیاست ہے، انفرادیت ہے، اجتماعیت ہے، ان میں بھی اگر ہم پھر بھی دھکے کھا رہے ہوں تو اس سے بڑھ کے اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ کتاب بھی موجود ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے والی، جس کا نام بھی وانزلنا الیکم نورا مبینا، نور مبین ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اپنی قوم کی زبان سمجھنے والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کو اپنی قوم کی زبان نہ آتی ہو۔ تو اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو آپ کو یہ معجزاتی شان حاصل ہے کہ آپ کو اپنی امت کی ساری بولیاں آتی ہیں، چونکہ یہ قرآن کا اصول ہے کہ نبی جو ہے اپنی امت کی بولیاں سمجھتا ہے۔ تو جس قوم میں آپ تشریف لائے اس وقت وہ عربی والی تھی، اور قرآن بھی عربی مبین میں اتارا گیا، حضور کی زبان بھی عربی تھی، تو وہ تو زبان آپ سمجھتے تھے، لیکن آپ کا یہ معجزہ ہے کہ اس اصول کے تحت جو قرآن نے بیان فرمایا کہ آپ سب بولیاں سمجھتے ہیں۔ اور یہ آپ کے مبارک زمانے میں ہی کئی دفعہ ایسا ہوا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ کئی لوگ جو پیریفریز میں رہتے تھے، پرنسلا عرب پرنسلا جو ہے یا جزیرہ نما عرب ہے، تو جب وہ مدینہ طیبہ حضور کے پاس تشریف لاتے، خصوصاً جو عام الوفود ہے 9 ہجری حضور کے وصال سے 1-1.5 سال پہلے کا جو عرصہ ہے، اس میں سینکڑوں کے قریب جو ہے وہ وفود آئے پورے عرب سے، کیونکہ جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو چکا ہے فتح مکہ کے بعد، تو پھر سارے لوگ آئے، کوئی پولیٹیکل ریجنز کے لیے سیاسی اطاعت یعنی قبول کر کے واپس گئے، اور کوئی کلمے کا نور لے کے واپس گئے، بہرحال مختلف وفود آئے۔ تو ان وفود میں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ کئی وفود آتے تو حضور ان سے گفتگو فرما رہے ہوتے، اور ہمیں سمجھ نہ آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور حضور کیا فرما رہے ہیں، یعنی حضور انہی کی زبان میں ان سے گفتگو فرماتے اور انہی کے لہجے میں ان سے گفتگو فرماتے۔ لگتا تھا کہ آپ بھی اسی قوم کا فرد ہو، یعنی ایک ہوتا ہے زبان آنا، دوسرا ہوتا ہے لہجہ بھی اہل زبان جیسا ہونا، یہ ایک الگ صلاحیت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزاتی شان اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ اپنی
اپنی پوری جو امت ہے اس کی زبانیں سمجھنے والے ہیں، جو کہ یہ اصول ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے اپنی امت کی زبان سمجھتا ہے۔ اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے تذکیر بایام اللہ میں، اور یہ ایک حکم اہم ہے کہ وذکرہم بایام اللہ۔ یہ جو ایام اللہ ہے یعنی جو پرانے قصے ہیں ان کا ذکر کرنا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے محبوب ذکرہم بایام اللہ، ان کے سامنے پرانے قصے بیان فرمائیے، جو کہ اچھے لوگوں کی باتیں آنکھیں کھولتی ہیں اور انسان کو ان صفات کو اپنانے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کے برے انجام دیکھ کر اور سن کر انسان کے اندر عبرت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس راستے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ذکرہم بایام اللہ، قصے کہانیاں پرانے لوگوں کی سنانا، یعنی وہ سچے قصے جو قرآن میں ہیں احادیث میں ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے۔ اور ویسے قصے کے ساتھ انسان کی جو دلچسپی ہے فطری طور پہ بہت زیادہ ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی آپ کہانی بتانا شروع کریں گے، کہانی سنانا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، ورنہ کسی سنجیدہ گفتگو کے لیے آپ بچے کو تیار نہیں کر سکتے۔ سنجیدہ سے مراد ہے کہ جو روٹین کا لیکچر ہے وہ بچہ کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات، لیکن جب آپ قصے کہانی کی صورت میں شروع کریں گے تو وہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کی طرف آ جائے گا، اپنے کھلونے رکھ دے گا۔ تو یہ فطری محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو پھر اپیل فرمایا ہے اپنے قصوں کی صورت میں جو اس نے بیان فرمایا۔ تو ایام اللہ، یہ تذکیر بایام اللہ کا مطلب پرانے قصے یاد دلانا، یہ اسی لفظ مبارک سے ثابت ہے کہ پرانے قصے بیان کرنے چاہیے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ملانا چاہیے، جو حق ہے اور سچ ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے جیسے عرض کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر خیر ہے، اور خصوصاً آپ کی دعائیں ہیں جو آپ نے فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں 2 شہزادے عطا فرمائے۔ اور پہلے جو ہے اس مکہ کے لیے دعا فرمائی، ربی اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، اس شہر کو، اور مجھے اور میری اولادوں کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا۔ اور جب اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا تو عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب یہ کمال دیکھیں اور یہ تسلیم و رضا کی انتہا دیکھیں، ایک بے آب و گیا وادی ہے، پانی تو پانی رہ گیا، وہاں کوئی خشک تیلا بھی نہیں ہے، کوئی سبزہ تو سبزہ رہ گیا، وہاں کچھ بھی نہیں اگتا، وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی باڑی ہوتی نہیں، اور ایک گھر بنایا ہے، اس گھر کے بیت محرم کے قریب اپنے بچوں کو چھوڑ رہے، من ذریتی، اپنی گھر والی کو اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑتے ہیں، اور بظاہر وہاں کوئی نہ حفاظت کا کوئی انتظام ہے اور نہ زندہ رہنے کا کوئی انتظام ہے، جہاں پانی ہی نہ ہو تو وہاں بندہ کیا زندہ رہے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہاں چھوڑتے ہیں۔ اور جب آپ کی گھر والی پوچھتی ہیں کہ آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں تو آپ خاموش ہوتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ 2-3 دفعہ وہ پوچھتی ہیں تو پھر خود ہی کہتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر وہ فرماتی ہیں چونکہ وہ بھی آپ ہی کی ساتھی تھیں اور رفیقہ تھیں، وہ کہتی ہیں پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اگر اس کا حکم ہے تو پھر اس کے حکم کے بعد تو سر تسلیم ہم ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں نماز قائم کرنا والا بنا، اپنی اولاد کے لیے دعا فرما رہے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ آج تو یہاں کوئی نہیں ہے لیکن تو لوگوں کے دل اس جگہ اس بستی کی طرف متوجہ کر دے۔ ورزقہم من الثمرات، یہاں کچھ نہیں ہے لیکن ایسا بنا کہ دنیا کے سارے میوے یہاں ہی ملا کریں۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ پیدا کچھ نہیں ہوتا مکہ میں لیکن ملتا سب کچھ ہے آپ کو وہاں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بھی یہی کیفیت تھی، چونکہ اوغاز کے میلے اور ذی المجاز اور مجنہ یہ 3 الگ الگ بستیاں تھیں مکہ کے ساتھ، یہ جو طائف کا راستہ ہے اس میں، اور ان میں بڑے میلے لگتے تھے جس میں پوری دنیا کی یہ بڑی منڈیاں تھیں کہ جہاں دنیا میں اگر کوئی چیز کہیں پیدا ہوتی تھی تو وہاں مکہ میں پہنچتی تھی۔ تو یہ مرکز جو بنا ہے یہ آج کا نہیں بنا، یہ بھی صدیوں سے مرکز۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حمد پڑھی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں 2 شہزادے دیے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس رب کا کرم ہے، سب تعریفیں اس کے لیے کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ پھر آپ کی وہ
دعا ہے کہ جو مانگنی چاہیے ہر نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعائیں قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، تمام ایمان والوں کی بخشش فرما، جس دن تو حساب قائم فرمائے گا، جس دن حساب لے گا اس دن کرم فرما سب پر، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ہمارے لیے بھی قبول فرمائے، چونکہ آپ نے تمام مومنین کا نام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ حالت ایمان میں موت عطا فرمائے، کیونکہ جو ایمان پہ مرے گا تو ایمان والوں کی جتنی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیض اس کے شامل حال فرمائے گا اپنے کرم اور فضل سے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے، یہ قرآن جو ہے یہ سنیہ سونے رب دا اللہ کا پیغام ہے، اس کا سنیڑا ہے انسانوں کے نام، وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ وحدہ لا شریک رب ہے، وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر اگلی صورت ہے سورۃ الحجر، جو اصحاب حجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا نام ہے اصحاب حجر۔ حجر بستی ہے، علاقہ ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے، اور یہ علاقہ جو ہے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی وہ بھی، اور یہ سب جو ہے شام، حجاز اور شام کا جو راستہ ہے یہ بستیاں اس پر تھیں، اور خصوصاً اس میں پھر اس نام سے تو خیر یہ صورت منسوب ہے اصحاب حجر، لیکن ذکر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قصہ جو اس سے پہلے بھی 2 دفعہ بیان ہو چکا ہے اور پھر ایک دفعہ مزید بھی آئے گا، سورۃ بقرہ میں بیان ہوا، پھر سورۃ اعراف میں بیان ہوا، اور یہاں پہ بھی ذکر ہے، مختصر ذکر کہیں اور بھی ہے مختلف مقامات پہ، لیکن یہاں ذرا تفصیلی ہے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم کے لیے سجدے کا حکم فرمایا گیا فرشتوں کو، شیطان نے انکار کیا اور انکار کی وجہ اس کا تکبر تھا، اور اللہ نے فرمایا فخرج، کہ نکل جا اور دفع ہو جا اس جنت سے، تو ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے ادھر یہاں بھی بیان ہوا، اور شروع جو ہے سورت کا وہ کتاب مجید کے ہی مبارک ذکر سے ہوتا ہے، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، کہ یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے محبوب علیہ السلام انہیں چھوڑیے، کھاتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی جو جھوٹی امید ہے اس نے انہیں غافل کیے رکھا، دھوکے میں ڈالے رکھا، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ یعنی انسان جو ہے عموماً یہ 2 لذتیں ہی جانتا ہے، یا کھانے پینے کی یہ ذائقہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، یا ویتمتعوا، یا صرف عیش و عشرت کے لیے، گرمی ہوتی ہے تو پوری گرمیاں گزر جاتی ہیں کہ ٹھنڈا کیسے ہونا ہے، بجلی کا یہ انتظام کریں، سستا اے سی کون سا ہوگا اور کیسے لگے گا، 6 مہینے گرمی کے اسی پلاننگ کی نظر ہوتی ہے، جب سردیاں آتی ہیں تو ہم اب گرم کیسے ہونا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا کیسے ہونا ہے اور سردیوں میں گرم کیسے ہونا ہے، یعنی اپنا جو تمتع ہے یا عیش و عشرت ہے اسی میں ہی پوری زندگی، جسمانی سکون آرام کے لیے یا اپنی لذت و کام و دہن کا انتظام۔ تو قرآن کہتا ہے محبوب انہیں چھوڑیے، انہیں کوئی اور لذت سمجھ نہیں آئی کہ اپنے رب کی یاد میں کیا مزہ ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا کیا مزہ ہے، ان کو ان مزوں کا پتہ نہیں ہے، صرف زبان کے مزے پتہ ہیں اور جسم کے مزے پتہ ہے، تو انہیں عیش کرنے دیجئے، ان قریب پتہ چل جائے گا، ان کی آنکھیں کھلیں گی جس دن کہیں گے کاش ہم لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور پھر آگے قرآن کریم کی وہ اہم آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کا محافظ ہے، 14 صدیاں گزر گئیں اور کوئی لفظ بھی بدلا نہیں ہے، جو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر اترا تھا، جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے سنا تھا، آج تک تراویح میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں پیدا تو نہیں ہو سکے، لیکن آپ کی کتاب سے، آپ کی عطا فرمودہ اس کلام سے جو اللہ کا کلام ہے،
اللہ نے ہمیں محروم نہیں کیا، وہ اصل کلام ہم گناہ گاروں کی سماعتوں تک پہنچا ہے اور انہیں منور فرما رہا ہے ہمارے ذہنوں کو اور قلب کو۔ اور پھر آگے بہت سی جو خصوصاً تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر، پچھلی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا، بلکہ تقریباً یہ ایک کانسٹنٹ ٹاپک ہے تذکیر بآلاء اللہ، اکثر صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں جن چیزوں کو بیان فرمایا گیا اس میں وہی حصی معجزہ والا سلسلہ پھر والا کفار کا جو مطالبہ تھا کہ یہ ہو جائے ہمارے سامنے اور وہ ہو جائے، تو اس کو بھی بیان فرمایا، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ مسحورون۔ تو فرمایا کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں کہ چلو تم یہیں آ جاؤ، عجیب و غریب دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو چلو آسمان کا دروازہ کھل رہا ہے، اڑ کے یہیں پہنچ جاؤ۔ فرمایا جب یہاں آئیں گے تو کہیں گے نہیں بس یہ ہم پہ کوئی جادو شادو ہوگا، کھڑے وہیں ہوں گے، لگ رہا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ جو ہے نا کوئی جادو کر دیا گیا جس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ آسمان میں آ گئے ہیں۔ جب واپس جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو کوئی خواب سا تھا، یہ جادو تھا جو ہم دیکھ کے آئے۔ تو پھر ان کو کوئی کیسے منوائے کہ جو اپنے دیکھ کے بھی کہیں کہ یہ جادو ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ نے فرمایا ہر چیز کے خزانے کا مالک میں ہوں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن اتارتا ہوں حساب کتاب سے، یعنی ہر چیز جیسے پہلے فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اللہ تعالیٰ زمین سے جو چیزیں اگاتا ہے وہ بھی اندازے کے مطابق۔ اسی طرح آسمان سے جو بارش اترتی ہے، یہاں تو اس کا اور پہلو بیان فرمایا گیا، لیکن سورۃ مومنون میں فرمایا گیا کہ ماء بقدر انزلنا من السماء ماء بقدر، اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی برساتا ہے وہ بھی تول کے برساتا ہے، حساب سے آتا ہے پانی۔ ہمیں تو لگتا ہے اس دفعہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اس دفعہ نہیں ہوئی ہیں، فرمایا نہ ہونا بھی اندازہ ہوتا ہے اور ہونا بھی اندازہ ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ ہے کہ کب کتنی دینی ہے۔ لہٰذا یہ بھی علماء خصوصاً ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ پہ اعتراض ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا کہ یہ ابھی بارشیں نہیں ہوئی، بارشوں کا موسم ہے اور بارشیں نہیں ہوئی، تو ہمیں پتہ ہے کہ بارشیں ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے اور کب موسم ہے اور کب نہیں ہے، یہ اس کو پتہ ہے جو خالق ہے کائنات کا، الا لہ الخلق والامر۔ تو موسم کی شکایت لے کے ہر وقت نہیں بیٹھنا چاہیے، اور موضوع جو ہے دلچسپی کے انہیں ڈسکس کرنا چاہیے، اچھے موضوعات، لیکن موسم کی جو خصوصاً کمپلیننگ ہے، اس کی جو شکایت کا ایک انداز ہے، یعنی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کا، آپ کی مبارک تخلیق کا واقعہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف اللہ کے فرشتے جو عذاب لے کے آئے، پھر ان کا ذکر ہے، اور اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر۔ اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں، ان کے دو نام ہیں قرآن کریم میں، اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ۔ ایکہ ویسے گھنے درخت ہوں جس بستی میں اس کو کہا جاتا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں دو الگ الگ بستیاں تھیں اور دونوں کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر جو عذاب آیا بہت ہی شدید تھا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اٹھا کر جو نیچے والا حصہ تھا اسے اوپر کر دیا، بالکل ہی اسے الٹ دیا، اور پھر اس کا پتھروں کی بارش ہوئی، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ تو کفار کو اس طرح ڈرایا گیا کہ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، کہ یہ بستی تمہارے آباد راستے پر ہے، یہ کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ جس راستے سے تم شام جاتے ہو اسی راستے پر یہ بستی ہے، ذرا اس کا حال دیکھ لو، اسی کیفیت دیکھ لو۔ جھٹلانے والوں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی جو آخرت ہے یا ان کا جو بدلہ ہے اللہ کی طرف سے سزا ہے، وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا فرمائیں اور قرآن عظیم عطا فرمائے، اور 7 آیتیں یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص حضور پر کرم فرمایا، اور یہ ایک دولت ہے، خزانہ ہے، اور پورا قرآن بھی خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور نور میں لاتا ہے۔ آخری صورت جو آج ہماری جس کو سمجھنا ہے وہ سورۃ النحل ہے،
نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے زیادہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ کسی صورت میں تذکیر بآلاء اللہ کی نعمتوں کا اتنی تعداد میں ذکر نہیں ہے جتنا سورۃ نحل میں ہے۔ تو گویا یہ اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر میں سب سے شاندار اور سب سے جامع سورہ مبارکہ ہے۔ علامہ اقبال کے کچھ شعر ہیں، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یہ کس کس پہلو سے ہیں؟ عرضی اور سماوی نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ زمین میں کیا کیا نشانی ہے جو آپ کو اپنے رب کی طرف لے جا سکتی ہے، آسمان میں کیا ہے، آفاقی اور انفسی نعمتیں، انسان کی جان کے اندر کتنی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور باہر پورے عالم میں، پورے آفاق میں جو بکھری ہوئی ہیں، پھر ظاہری اور باطنی، کون سی ظاہری ہیں کون سی باطنی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور محسوس اور معقول، کون سی نعمتیں ہیں جو آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، اور کون سی ہیں جو آپ کا عقل آپ کو اس کی طرف گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ سب متنوع انداز میں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ تو علامہ نے اسی طرح اشارہ کیا کہ یہ کائنات دیکھنے کی چیز ہے۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، یہ اجنبیوں کی طرح نہ دیکھ آنکھیں بند کر کے، ذرا آنکھیں کھول، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، کیونکہ یہ اپنے اندر حسن رکھتی ہے اور اپنے اندر کوئی نشانی رکھتی ہے، اور وہ حسن تخلیق کی نشانی ہے۔ اللہ کے حسن تخلیق کا مظہر ہے۔ ہر چیز سمجھ سجانے غیر نہ جانے، ہر صورت ہے عین حضور، حسن ازل تھیا فاش مبین، ہر ہر گھاٹی وادی ایمن، ہر ہر پتھر ہے کوہتور۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ آپ ایک کوہتور کی بات کرتے ہیں، ہر پتھر کوہتور ہے، جو کہ ہر پتھر میں اس کے جلوے۔ کوہتور تو اللہ کے جلوے کی وجہ سے ہے، اور اس کے حسن کا جلوہ تو ہر چیز میں موجود ہے۔ ہر چیز بتاتی ہے کہ میرے بنانے والا جو ہے اس نے مجھے کیسا بنایا، اور میں کیا کام کر رہی ہوں، کیا فائدہ دے رہی ہوں۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے، دم دے نہ جائے، حیات ناپائیدار دیکھ۔ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا اس دنیا میں آئے ہیں تو کس انداز میں آئے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنے حواس عطا فرمائے، عقل عطا فرمایا، وجدان عطا فرمایا، اور یہ زندگی شاید چونکہ ناپائیدار ہے، کوئی شک نہیں، تو موت آنے سے پہلے پہلے اپنی جو سمجھ ہے، فہم ہے، اسے ذرا پالش کرو، دیکھو دائیں بائیں اور سیکھو۔ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو پھر دیکھیں کہ یار کا نقش ہے ہر چیز میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ بار بار اس سورہ مبارکہ میں یہ مبارک آیتیں ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہیں، اس میں سماعت جن کے کان ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جن کی آنکھیں ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جن کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی، تفکر کی صلاحیت عطا فرمائی ان کے لیے نشانیاں ہیں، جن کے تذکر دیکھ کر آنکھیں موند لینے والے نہیں بلکہ دیکھ کر سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور یہ نشانیاں بار بار آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، چوپایوں کی تخلیق کا ذکر ہے، ان کے فوائد ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، تمہارے گھر بندھے ہوئے گھوڑے ہیں، دراز گوش ہیں اور خچر ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ تمہارا سامان اٹھاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، اور کئی وہ ہیں کہ جو کھانے پینے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، دودھ کے لیے پیدا فرمائے ہیں بہت سے جانور، اور کئی جو ہیں وَلَكُمْ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ آپ دیکھیں کہ جو مویشی رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے کبھی دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ جب صبح چرنے کے لیے اکٹھے جا رہے ہوں یا شام کو واپس آ رہے ہوں، تو مویشیوں کا جانا اور آنا بھی ایک اپنے اندر حسن رکھتا ہے، یہ منظر بھی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو پھر مختلف جو نظام اللہ تعالیٰ کے بارش کا نظام ہے، رنگ رنگ کے پھول ہیں، انواع و اقسام کے پھل ہیں، ان سب کو بیان فرمایا، اور ایک آیت مبارکہ یہاں بھی ہے اور پیچھے سورۃ ابراہیم میں بھی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے، شمار سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انسان کی ہر طرف بکھری ہیں۔ اور پھر
پہاڑوں کی مثال دی ہے جو زمین کے لیے لنگروں کا کام کر رہے ہیں، اور پھر شہد کی مکھی کی مثال ہے، بڑی خوبصورت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے شہد کی مکھی جو پیدا کی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس کو دیکھیں، وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے یہ ایک مکھی ہے، عام سی مکھی ہے، اور اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ جو کڑوے رس ہیں مختلف پودوں کے، مختلف میووں کے، یعنی ظاہر ہے یہ میوے کو تو نہیں کھاتی، یہ تو اوپر والا رس چوستی ہے، جو مالٹا ہے، مختلف دیگر جو میوہ جات ہیں، اندر تو میٹھا ہوتا ہے لیکن اوپر والا جو چھلکا ہے وہ تو کسی پھل کا میٹھا نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ امرود وغیرہ کچھ چیزیں چھوڑ کر، باقی چیزیں تو کڑوی ہوتی ہیں ان کے چھلکا۔ اور یہ شہد کیا کرتی ہے، وہی کڑوے رس چوستی ہے سارے، اور اللہ تعالیٰ ان کڑوے جو مختلف رس ہوتے ہیں اس کے منہ میں، اس کے لعاب میں ان کو میٹھا کر دیتا ہے، شہد بنا دیتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے حکم فرمایا، واحش فرمائی مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، کہ تو پہاڑوں میں اپنے چھتے بنا، اور وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پر بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور لوگوں کے چھپروں میں اپنے چھتے بنا، یعنی لوگوں کو تیری طرف نہ آنا پڑے، تو ان کے گھروں میں بھی آ جا اور ان کے چھپروں میں بھی آ جا۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور پھر ہر قسم کے پھل جو سامنے آئیں تو کھاتی چلی جا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی رہ، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ تعالیٰ تیرے پیٹ میں ایسی شراب، ایسا مشروب پیدا کر دے گا، ایسا میٹھا پیدا فرما دے گا جس کے رنگ مختلف ہوں گے لیکن اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوگی، فیہ شفاء للناس۔ تو میں شہد کی مکھی کا جو لعاب ہے اللہ نے اس کو شہد بنا دیا ہمارے لیے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لہٰذا ہر بیماری کے لیے یہ قرآن کی آیت پر یقین رکھتے ہوئے یہ شہد کھا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ فیہ شفاء للناس، اللہ کا حکم ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور ایک اور مثال یہاں پہ دی اللہ کی نعمتوں میں سے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ آپ اپنے دودھ دینے والے جانوروں کو دیکھیں، مختلف چوپایوں کو، مویشیوں کو، کہ ان کے اندر تین چیزیں ہیں جو لیکوڈ ہے، ایک گندگی ہے، ایک خون ہے اور ایک دودھ ہے۔ تو فرمایا خالق کائنات آپ کو جو خالص دودھ عطا فرماتا ہے، آپ دیکھیں اس میں نہ گندگی شامل ہونے دیتا ہے اور نہ اس میں خون شامل ہونے دیتا ہے۔ خون آ جائے تو دم مسفوح ہے، حرام ہے، گندگی آ جائے، قطرہ بھی آ جائے تو کوئی شخص قریب نہیں جائے گا۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ایک دودھ جو چھان کو آپ کو دیتا ہے، لبنن خالصاً، اس میں کوئی معمولی سی بھی گندگی کا قطرہ تک نہیں ہوتا، تو اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اور پرندوں کی مثالیں ہیں آگے، درختوں کے سائے، پہاڑوں کے غار، لباس مختلف موسموں کے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سب اپنی نعمتوں کے طور پہ ذکر فرمایا۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کمال تک پہنچاتا جائے گا تاکہ تم اسلام لاؤ، جھکنے والے بنو۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، کئی لوگ اللہ کی نعمتوں کو جان کر بھی ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ اور اس میں آخری آیتیں، ایک جامع ترین آیت ہے قرآن کریم کی جس میں تمام اوامر اور نواہی جمع فرمائے گئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تین چیزوں کا حکم فرماتا ہے اور تین سے منع فرماتا ہے۔ اب اس میں یہ جو تین ہیں، ان تین میں گویا ہزاروں چیزیں آ گئی ہیں، اور وہ پہلی تین جو ہیں وہ عدل ہے، احسان ہے اور رشتہ داروں کو دینا ہے۔ اللہ حکم فرماتا ہے رشتہ داروں کو پیسے دیتے رہو، احسان کرو اور عدل کرو۔ جن سے منع کیا وہ فحشاء، منکر اور بغض، بے حیائی سے اللہ روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے اور سرکشی سے روکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جامع ترین آیت ہے اوامر اور نواہی کی۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا گویا وہ بھی ان تین میں محصور ہیں، اور جن کا حکم فرمایا وہ بھی ان تین میں محصور ہے۔
اور آخری آیات میں سے وہ اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کے اصول تعلیم فرمائے، اور قیامت تک کے جو داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہ ان کے لیے یہ نور اور ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کے لیے بلانا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، اور اگر اپنی مرضی سے آپ بلانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی طرف بلانا نہیں ہوگا، وہ آپ کی اپنی ہوائے نفس ہوگی۔ اللہ کی طرف بلانے کے 3 طریقے ہیں: حکمت عملی سے بلائیں، اچھی نصیحت سے بلائیں، اور مجادلہ بطریق احسن۔ اگر کسی سے بحث و تکرار کی نوبت بھی آ جائے تو وہ گالم گلوچ والی بات نہیں ہونی چاہیے، آپ کی بحث بھی تکرار بھی بہت خوبصورت ہونی چاہیے، صرف خوبصورت نہیں، احسن ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف پکارنے اور اللہ کی طرف بلانے کے 3 وہ قرآنی اصول ہیں جو قرآن نے ارشاد فرمایا ہمیں کہ موعظہ حسن، پہلے حکمت، ایسے نہیں کہ آپ کب بلانا ہے کسی کو، موقع و محل ہے یا نہیں، آپ ایسے ہی کسی کو راہ چلتے اپنا خطاب شروع کر دیں تو وہ کسی کام سے جا رہا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا ذہنی کیفیت ہے، وہ الٹی سیدھی بات کر دے بیچارہ ایسی کہ جو بڑی توہین ہو جائے اللہ کی یا اس کے کلام کی، یا کم سے کم آپ کی جو تبلیغ ہے اس کی ہی توہین ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف بلانے کے لیے حکمت سب سے پہلے ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا سورۃ انعام میں کہ اگر وہ ہماری آیتوں پہ اعتراض کر رہے ہوں اور اس بدتمیزی کی کیفیت میں ہوں تو اس وقت ہماری واہج ان تک نہ پہنچایا کرے، اس وقت تبلیغ نہ فرمایا کرے۔ ہاں جب یہ نارمل ہوں اور سننے کی کسی کیفیت میں ہوں تو اس وقت ہمارا پیغام پہنچائے۔ یعنی اللہ کے رسول کو بھی کسی لمحے میں اللہ نے منع فرمایا کہ یہ ہماری بات پہنچانے کا وقت نہیں ہے۔ تو حکمت یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی نوجوان کو بلا رہے ہیں تو کسی اور طریقے سے آئے گا، بچہ ہے تو کسی اور انداز سے آئے گا، بوڑھا ہے تو کسی اور انداز سے آئے گا۔ بندے کو بھی دیکھیں، موقع و محل بھی دیکھیں، پھر اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کا پیغام ضائع نہ کریں۔ یہ اس وحدہ لا شریک کا پیغام ہے، اس کی کچھ عزت ہے، اس طریقے سے اس کے کچھ آداب ہیں، اس طریقے سے پہنچائیں۔ پھر اچھی نصیحت ہونی چاہیے، دوسروں کو یعنی سزا دینا مقصود نہیں ہے، دوسروں کو اللہ کے قریب کرنا مقصود ہے۔ دوسروں کی توہین کرنا یا انہیں رسوا کرنا مقصود نہیں، ان کی عزت میں اضافہ کرنا مقصود ہے، اور عزت میں اضافہ تب ہوگا کہ جب وہ اللہ کے راستے پہ آئیں گے۔ اور تیسرا ہے کہ اگر کوئی بحث و تکرار کی نوبت آ جاتی ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ بحث و تکرار بھی ایسا نہیں کہ آپ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور گالم گلوچ آپ کی زبان پر ہو، مندے کٹ کے اللہ دوسرے نے پہ۔ آپ خود سوچیں کہ جی اللہ کی طرف کیا بلانا ہوگا جب وہ گالی دیں، اللہ کی طرف بلانے والے کی اپنی زبان اپنے اختیار میں نہ ہو تو وہ اور کسی کو اللہ کے قریب لائے گا یا اس پر دین نافذ کرے گا جو اپنی زبان پر بھی دین نافذ نہیں کر سکا۔ تو یہ 3 وہ اصول ہیں قرآنی کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے کو یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اسلام اور دین کی طرف آنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی اس مدنی اور اس قرآنی انداز میں اللہ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔